اگر جھک جانے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نہیں بنائی کہ جس کی دوا نازل نہ کی ہو سوائے ایک بیماری کے، وہ بڑھاپا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور اموال کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ عورتوں کی سب سے بہترین مسجد ان کے گھر کا آخری یعنی اندرونی کمرہ ہے۔ بندے کو قیامت کے دن جب اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا تب اس میں ایسی نیکیاں لکھی ہوں گی جو اس نے کبھی نہیں کی۔ وہ پوچھے گا یا رب یہ نیکیاں کہاں سے آئیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے تیری بے خبری میں لوگوں نے تیری غیبت کی، یہ نیکیاں ان کے غیبت کرنے سے تجھے ملی ہیں۔ جو تم سے تعلق توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔ دوسروں کی عورتوں سے دور رہو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد بھی تم سے حسن سلوک کرے گی۔ مصیبت کے وقت چیخ و پکار کے بجائے صبر اختیار کرنے کی عادت بناؤ تاکہ خدا تمہاری مصیبت کو دور کرے۔ جب میری امت میں بدعتیں پھوٹ پڑیں تو عالم کی ذمہ داری ہے اپنے علم کو ظاہر کرے، اور جو ایسا نہ کرے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ جو شخص اپنے خاندان کی روزی روٹی کا بوجھ کسی دوسرے پر ڈالے وہ ملعون ہے۔ جو اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے جھوٹ موٹ کا فقیر ظاہر کرے گا وہ سچ مچ فقیر ہو جائے گا۔ خدا فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے جو مہیا کر رکھا ہے اسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کانوں سے سنا، اور نہ کسی کے دل میں ایسا خیال گزرا۔ برے دوستوں سے بچو، وہ تمہارا تعارف بن جاتے ہیں۔ دنیا سے بے رغبتی دل اور روح کو حقیقی راحت دیتی ہے، اور دنیا کی رغبت و محبت زندگی میں رنج و غم کو بڑھاتی ہے۔ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جن کے اعمال تہمیہ کے پہاڑوں جتنے ہوں گے، مگر انہیں دوزخ میں بیچ دیا جائے گا۔ وہ نمازی بھی ہوں گے، روزے دار بھی ہوں گے، اور تہجد گزار بھی ہوں گے، مگر دنیا اور مال کی محبت میں گرفتار ہوں گے۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ جو شخص جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنانا چاہتا ہے وہ دو کام کرے، پہلا اپنا اخلاق اچھا کرے، دوسرا اپنی بیوی سے سلوک اچھا کرے۔ اپنے والد کو نام سے نہ پکارا کرو، نہ ان کے آگے چلا کرو، اور نہ ہی ان سے پہلے بات کرو۔ اسلام غریبوں سے شروع ہوا اور غریبوں میں ہی واپس جائے گا۔ کیا کہنے غریبوں کا، وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ نماز کے لیے جاتے ہوئے ہر قدم صدقے کے برابر ہے۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے لیکن وہ موت کی تیاری نہیں کرتا۔ اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو
تو اللہ تمہاری توبہ قبول کر لیں گے۔ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔